بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جنت صرف عیش کی جگہ نہیں ہے، جس طرح کسی کے ذہن میں ہو کہ جناب وہاں عیش و عشرت ہوگی، بلکہ جنت وہ جگہ ہے جو اعلیٰ درجے کی سرگرمیوں کی جگہ ہوگی۔ انہی میں سے ایک اعلیٰ سرگرمی وہ ہے جس کو جنت کی مجلسیں کہا جاتا ہے، یعنی جنتی لوگ جب آپس میں بیٹھیں گے ان کی جو مجلسیں ہوں گی وہ کیسی ہوں گی۔ اس جنتی سرگرمی کو قرآن کریم نے کس طرح بیان کیا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، یعنی ہم ان جنتیوں کے سینوں کے اندر سے کدورتیں، نفرتیں سب نکال دیں گے۔ وہ سب بھائی بھائیوں کی طرح رہیں گے اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ دوسری جگہ فرمایا اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین، ان کے لیے معلوم رزق ہوگا، میوے، اور وہ نہایت عزت کے مقام پر ہوں گے، آرام کے باغوں میں ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان آیات پر ہم غور کریں تو اس سے جنت کا ماحول معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت کا ماحول اور جنت کی مجلسیں کیسی ہوں گی۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں کدورتیں، کینہ، بغض، عداوت یہ چیزیں نہیں ہوں گی، ہم نکال دیں گے۔ پتہ لگا کہ جنت میں وہ بندے یہ دنیا جو ہے نا ہماری، یہاں پہ ہماری قرآن و حدیث کے ذریعے انبیاء کو بھیج کے جنتی لوگ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو جب ساری تیاری ہو جائے گی تو پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب وہ جگہ کیسی ہوگی؟ تو قرآن نے کہا کہ ان کے دلوں میں کوئی کینہ، کوئی عداوت، کوئی نفرت ایک دوسرے کے لیے نہ ہوگی۔ پتہ آپ سوچئے کوئی ایسی مجلس ہو جس میں ہم 2 4 10 20 50 آدمی بیٹھے ہوں، اور 2 4 آدمی ایسے بھی ہیں جو آپ کے یوں کہہ لیجیے ذوق کے نہیں ہیں، آپ کو ان سے کوئی شکایت ہے، دل میں ان کے بارے میں کوئی کینہ ہے، تو اس مجلس میں آپ وہ کھل کے بات بھی نہیں کریں گے، یار وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں جس کے بارے میں نفرت، میں کہتا ہوں اس کو تو میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، میرے سامنے نہ آئے، اور آ جائے تو میں ادھر منہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں اس سوچ کا بندہ نہیں جائے گا۔ وہاں پہ اگر کوئی سوچے کہ میں جنت میں اس ماحول میں جاؤں، ایسا ماحول، ایسی سرگرمیاں ہوں کہ وہاں قرآن تو کہے کہ ہم نے ان کی مجلسیں لگی ہوں گی اور آپس میں باہم بڑی محبت ہوگی، ان کی پیار محبت کی گفتگو ہوگی، اور وہ گفتگو بھی میں آگے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ تو پہلے تو یہی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں یہ جو کینہ، عداوت، نفرت، بغض اور دل میں سختی وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہاں سے نکالنی ہیں۔ اگر ہم نے یہاں نہیں نکالی نا تو یاد رکھیے کسی کے بارے میں بھی وہ میں 100 دلیلیں دے لوں جی تو میرے مسلک کا نہیں، میں اس کو یوں سمجھتا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کیا دیکھ رہا ہے؟ تو میں دوسرے کے بارے میں اپنے سینے کو بالکل کینے سے پاک کر دوں تو یہ یہاں پاک کر لوں گا تو پھر جنت میں جاؤں گا۔ اور اگر یہ یہاں نہیں کیا، جس طرح ہم آج سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا بس ٹھیک ہے جی، اس سے تو ہمارا بول چال ہی نہیں ہے، یہ فلانا بڑا برا ہے، لوگوں کے بارے میں بغض، عداوت، کینہ لیے پھرتے ہیں، یوں ہی مر جائیں گے تو پھر یہ سزا جو ہے نا وہ جنت قبر میں جا کے کچھ رگڑا لگا کے، اور پھر کچھ آگے میدان حشر کی سختی، اور پھر بھی رہ گئی تو پھر جہنم میں ڈال کے، پھر وہاں سے جب نکل کے جنت میں پہنچو گے تو یہ سارا جہنم میں سزا جو ہوگی وہ یہ نکالنے کے لیے ہوگی۔ اور جب جنت میں ہم جا کے بسیں گے تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، ہم ان کے دلوں سے یہ ساری چیزیں نکال دیں گے۔ اب سمجھ میں آئی کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو دل، ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا جنتی لوگ وہ ہیں جن کے سوچ اور دن کے
دماغ اور جن کی گفتگو، جن کی سوچ جو ہے وہ چڑیوں جیسی ہے۔ چڑیاں دیکھا کبھی آپس میں کس طرح ایک دو تھوڑی دیر کے بعد لڑیں اور بالکل صاف ستھری چاہ رہی ہیں، کھیل رہی ہیں، اٹکلیاں کر رہی ہیں۔ تو اسی طرح جس بندے کے دل میں اگر کینہ جمع رہا، وہ نہیں نکالا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک حدیث میں بھی فرمایا جس کے دل میں کینہ ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کہ چغل خور کا کام لڑائی کرانا ہے، فساد ڈالنا ہے، تو وہ جنت میں جا کے تو یہی کام کرے گا، اس لیے اس کو جنت میں داخل ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر فرمایا جنتی مجلسیں یہ ہوں گی، پتہ لگا کہ جنتی ماحول انتہائی درجے کا پر راحت ماحول ہوگا۔ وہاں جنت میں داخل ہونے والے لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے سے محبت اور شفقت والی بات کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ میرے سامنے نہ آئے، جس طرح ہم یہاں دنیا میں کہہ دیتے ہیں۔ اور ان کی آپس میں گفتگو کیا ہوگی؟ فرمایا وقیل الحمد للہ رب العالمین، وہ جہاں بیٹھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، تمام تعریفیں۔ اسی طرح الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ۔ ایک جگہ فرمایا وقال الحمد للہ، جنت میں داخل ہوں گے تو وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، وہ کہیں گے اے اللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمارے اندر سے حزن اور غم سب دور کر دیا۔ وہ جنت نہایت اعلیٰ درجے کی سوچ رکھنے والے لوگوں کی، یہ دنیا ایسے جنتی لوگ تیار کرنے کی جگہ ہے، یہاں سے تیار ہو کے جنت میں جانا ہے۔